الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فلا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ کریم رؤوف رحیم فرما رہے ہیں کہ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے انسان برائی کو جیسے مانگتا ہے بھلائی کو. مطلب کیا کہ انسان اس طرح اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا مانگتا ہے؟ بھلائی، خیر مانگتا ہے. اسی طرح کبھی کبھی غصے میں مایوس ہو کے برائی بھی مانگ لیتا ہے. جس طرح کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نوح علیہ السلام سے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. نوح، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا رہتا ہے نا، وہ عذاب لے ہی آ تو. یہ مانگ رہے برائی کو. اس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا دھمکاتا رہے، عذاب آئے گا، وہ لے ہی آ تو. پھر لاتا ہے کہ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچوں سے ہے تو لے آ اس عذاب کو. برائی کو مانگ رہے ہیں. اسی طرح حود علیہ السلام کی نافرمان قوم نے یہی جملہ کہا تھا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ جس عذاب سے تو ہم سے ڈراتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ عذاب آئے گا وہ لے ہی آ اگر تو سچوں سے ہے. اور مکہ مشرکوں نے کیا کہا؟ دعا مانگی اپنے لیے، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندنا فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم، کہ اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، اس کی وجہ سے ہم پہ پتھر برسا دے دو یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کرتے ہیں. یہ برائی مانگ رہے ہیں. اور اب بھی کئی لوگ اس سے میں کہہ دیتے ہیں کہ اس سے تو بہتر تھا میں یہ دن دیکھنے سے بہتر تھا میں مر ہی جاتا. کہہ دیتے ہیں ہمارے لوگ، یہ دن دیکھنے سے پہلے، اس پریشانی سے پہلے میں مر ہی جاتا. اور اپنی اولاد کو بھی کہہ دیتے ہیں لوگ، تم مرے، تیرا کھانا خراب، تیرا بیڑا گرک. یہ دعائیں. تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان غصے میں مایوس ہو کے اپنے لیے کیا مانگ لیتا ہے؟ برائی بھی مانگ لیتا ہے. لیکن انسان اپنے وجود پہ اتنا مہربان نہیں جتنا انسان کے وجود پہ اللہ مہربان ہے. اللہ انسان کی مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. اگر کر لے تو صحیح صاف ہو جائے. جیسے باپ کہتا ہے تو مرے، تیرا کھانا خراب ہو تو مڑ کے نہ ہمیں واپس اگر قبول ہو جائیں جیسے پٹھا بہ جائے. اللہ مہربان ہے اپنے بندوں پہ، ان دعاؤں کو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ فرمایا کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے کہ جلدی میں جس طرح اور کام کر جاتا ہے تو دعا بھی کر لیتا ہے جلدی میں اپنے لیے. یہ جلدی میں بدعا تک کر لیتا ہے اپنے لیے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور بنایا ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں. یہ ہم نے بنائی. رات اور دن کو ہم نے اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائی ہیں، دو دلیلیں اللہ پاک کی توحید کی. رات اور دن میں غور کرنے سے اللہ پاک کی توحید سمجھ آتی ہے.
کہ کبھی رات آتی ہے، کبھی دن آتا ہے، کبھی رات بڑی ہے، کبھی دن بڑا ہے، تو یہ کام اللہ ہی کر سکتا، اللہ کے سوا اور کوئی یہ کام نہ رات کو لا سکتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی، نہ دن کو لا سکتا ہے، نہ دن کو بڑا کر سکتا ہے، نہ رات کو بڑا کر سکتا ہے۔ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی توحید ہے، اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں یہ دونوں، رات اور دن۔ فمحونا آیت اللیل، بس مٹا دیا ہم نے رات کی نشانی کو۔ مٹانے کا مطلب یہ کہ اس کو تاریک کر دیا۔ چاندنی رات جتنی مرضی روشن ہو پھر بھی وہ دن کے سامنے تاریک ہے، دن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چودہ کا چاند ہوتا ہے، روشن ہوتی ہے، لیکن دن کا مقابلہ پھر بھی نہیں، وہ دن کے سامنے پھر بھی تاریک ہے۔ یہ اللہ فرماتا کہ ہم نے مٹا دیا رات کی، یعنی اس کو تاریک کر دیا رات کو، ہم نے کیا ہے، ہم نے۔ اللہ لفظ لفظ میں اللہ پاک کی توحید ہے لوگوں کو، یہ رات کو تاریک کیا ہے، دیکھا اللہ پاک ہم نے بنایا، اس میں کسی کا مدخل نہیں ہے، یہ ہم نے کیا۔ وجعلنا آیۃ النہار مبصرا، اور کر دیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن۔ رات کو کیا بنا دیا؟ تاریک، اور دن کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ اللہ پاک ہم نے کیا، اس میں کسی کا پیر فقیر کا نبی کسی کا ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہے لوگوں۔ رات کو بھی تاریک ہم نے کیا اور دن کو بھی روشن ہے ہم نے۔ یہ بات کہہ رہا ہے، اگر کوئی ہوتا کسی کا دخل ہوتا وہاں اس کا نام ہوتا، کوئی حصہ ہوتا ہے کسی کا رات کو تاریک کرنے میں، دن کو روشن کرنے میں، کسی نبی کا، فرشتے کا نام ذکر ہوتا اس کا کہ اللہ نے بھی کیا تھوڑا سا، یہ فرشتے نے کا پا لیا اپنا حصہ، اس میں اللہ کر نہیں سکا تو اللہ کی مدد کر دی، فلاں نبی نے کہ کیا ہے کہ کسی کا ذکر، یہاں کس کا ذکر ہے؟ ہم نے رات کو تاریک کیا لوگوں، دن کو بھی روشن کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا۔ اللہ رات کو اس لیے بنایا کہ لوگوں تم اس میں سکون کرو، ہاں صبح سے لے کے شام کے بعد کام کرے تھک جاتا ہے تو رات کو سو کے ساری تھکاوٹیں اللہ دور کر دیتا ہے، بالکل صحیح ہو جاتا ہے۔ سکون کرو۔ اور بھائیو یہ رات کو سوتے ہیں نا صاحب، جی کیوں بھائی؟ کراٹے مار مار کے سو رہے ہیں، لیکن صبح کو اٹھا بھی کرا کرو، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا بھی ہے۔ ساری رات سوئے، اللہ پاک کی نیند والی نعمت کتنی نعمت ہے، اللہ نے دی یہ نعمت، تو صبح کو اٹھ کے نماز پڑھ کے اس اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، کیوں بھائی؟ کرنا چاہیے کہ نہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیند آنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ کو نہ نیند آنا یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نعمت۔ اللہ کو نیند کے اونگ بھی نہیں آتی، سب سو جاتے ہیں، اللہ نہیں سوتا، نہیں اونگ بھی آتی۔ اللہ پاک لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی۔ باقی سب نبیوں کو نیند آئی، ولیوں کو نیند آئی، پیروں فقیر سب کو نیند آتی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے نیند آنا۔ نیند نہ آئے پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ رات کو بچے سو رہے ہیں، آپ مولوی صاحب جاگ رہے ہیں، یہ خواب اور گولیاں کھا کے سو رہے ہیں، کتنا رات گزری تڑپ تڑپ کے۔ یہ نعمت ہے بہت بڑی اللہ پاک کی، اور اللہ کو نیند نہ آنا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ کیوں؟ اللہ سے ہر شے مانگتی ہے، سب سوال کرتے ہیں، پوری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ اگر اللہ کو نیند آ جاتی تو انسان مانگ دے پھر کون دیتا؟ اللہ تو پھر ستا بھی ایسی۔ نیند آ جاتی اللہ پاک کو تو انسان مانگتے کون دیتا؟ حیوان مانگتے کون دیتا؟ یہ چرندے پرندے درندے حشرات کیڑے یہ سارے اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ کون دیتا؟ ہمیں نیند آنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کو نیند نہ آنا یہ بھی کیا ہے؟ ہمارے لیے اللہ پاک کی نعمت ہے۔ دن کو روشن اس لیے بنایا لتبتغوا فضلا من ربکم، تاکہ دن کی روشنی میں تم کاروبار کر کے اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ کیا کرو؟ فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ اور فرمایا رات اور دن کو اس لیے بھی اللہ نے بنایا وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، تاکہ رات اور دن کے ذریعے تم سالوں کی گنتی معلوم کر سکو، تمہیں پتہ چلے یہ آج یہ دن ہے، اب یہ ہفتہ ہے، اب یہ مہینہ ہے، اب یہ سال ہے۔ دن رات کے ذریعے پتہ لگتا ہے میرے بھائی، اس کے بغیر پتہ لگے نہیں سال میں۔ اور والحساب، اور دن رات کے ذریعے کیا کر سکو؟ حساب بھی کرو،
کردار کے ذریعے کرتے لوگ لینا دینا سو تنخواہ یہ وہ مزدوروں کو کام کرنا آنا جانا رات و دن کے ذریعے ہوتا ہے. فلاں وقت یہ ہماری شادی ہے فلاں دن فلاں اتنے بجے 12 بجے برات آئے گی نکاح ہوگا جی فلاں اشارہ ہے. یہ دن رات ہیں تو یہ سلسلے ہوتے ہیں تاکہ دین اور رات کے ذریعے اپنے تم کارو کام چلاؤ حساب بھی کرو. اور وکل شعین فصل اللہ تفصیل ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے قرآن میں بیان کرنے کا. ہر چیز کا مطلب ہے دینی اور دنیاوی جس چیز کی ضرورت تھی نا جس چیز کی سب چیزیں نہیں دینی لحاظ سے اور دنیاوی جس چیز کی ضرورت ہے وہ سب اللہ نے کہاں بیان کر دی ہیں قرآن میں بیان کرتی ہیں. فرمایا وکل انسان الزمنہ طائرہ فی عنقہ. طائرہ عربی میں پرندے کو کہتے ہیں طائر. تو یہاں طائر سے مراد ہے انسان کی نیکی بدی. طائر کس کو کہتے ہیں عربی میں پرندے کو اڑنے والے جانور کو. تو یہاں کیا ہے نیکی. جس طرح پرندہ اڑ جاتا ہے نا جب آدمی نیکی بدی کرتا ہے تو نیکی بدی انسان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اس طرح پرندہ اڑ گیا تو نیکی بدی کرتا نیکی بھی چلی گئی ہاتھے بہ گئی وہ. تو اللہ فرما رہے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ کہ ہر انسان خواہ وہ کافر ہے خواہ وہ مومن ہے ہر انسان کے لیے الزمناہ لازم کر دیا ہم نے طائرہ اس کی نیکی بدی کو اس کی گردن میں. ہر انسان کی نیکی بدی کو اللہ نے کیا کر دیا اس کی گردن میں رکھ دیا یعنی گلے کا ہار بنا دیا نیکی اور بدی کو. مطلب کیا قسمت میں جو اللہ پاک نے تقدیر میں نیکی بدی لکھ دی وہ آدمی کر کے رہے گا یہ نہیں ہو سکتے نہ. مطلب یہ کہ جو اللہ پاک نے نیکی بدی لکھ دی ہے قسمت میں وہ کیا کرے گا انسان کرے گا. تو اللہ کا لکھا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ وہ کر کے رہے گا. فرمایا جب انسان کو نیکی بدی کرتا ہے وہ پھر لکھی بھی جاتی ہے نوٹ ہوتی ہے ساتھ کے ساتھ. فرمایا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پھر اس نیکی اور بدی کو ہم دن قیامت کی کتاب کی شکل میں نکالیں گے. اس نیکی بدی کو کیا جو لکھی ہوئی ہے اسے کس کی شکل میں نکالیں گے کتاب اعمال نامہ اس کی شکل میں نکال لیں گے ہم نکال لیں گے. پھر کیا ہوگا یلقاہ منشورا ابن آدم اس اپنی کتاب کو سامنے کھلا ہوا پائے گا. کھولنی نہیں پہنی ورکے نہیں تھلڑے پہنے اللہ کھول کے ہی رکھ دے گا کھلی ہوئی پائے گا اپنی کتاب. اور اللہ پاک کیا فرمائے گا اقرا کتاب ابن آدم ذرا اپنی کتاب کو پڑھنا جو کر کے آیا ہے دنیا میں. تو بار اس کو یاد رکھو سارے ساتھی سارا قرآن یاد رکھو لیکن کوئی ایسی ہے وہ بلانے کے قابل نہیں ہوتی میرے کو ان کو یاد رکھا کرو. یہ سب جو ہم کر رہے ہیں یہ لکھا جا رہا ہے نوٹ ہو رہا ہے یہ کتاب بن رہی ہے اور پھر یہ کتاب اللہ دن قیامت کے سامنے کھول کے رکھ دے گا پوری زندگی کی. اور پھر کیا کہے گا اللہ پاک اقرا کتاب ابن آدم اس کتاب کو پڑھ اپنے کو یہ تیری کتاب ہے کسی اور کی نہیں ہے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آج تو اپنے نفس سے حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے. اپنے نفس سے حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے. پڑھ اس کو پڑھ بھی اور اپنا حساب بھی کر اور یہ بھی فیصلہ کر لے تو جنت کے قابل ہے جہنم کے قابل ہے یہ بھی کرنا فیصلہ کتاب کو پڑھ کے. اللہ تو میرے بھائیو جب کتاب کھلے گی نا کھلے گی کہ نا کیوں جی جو ہم کر رہے ہیں یہ کتاب بن رہی ہے اس کی یہ پھر کیا ہوگی کھلے گی. اللہ کھولے گی یلقاہ منشورا کھول کے رکھے گا سامنے میرے پتے پڑھ کہیں جانی نہیں پڑے گی اللہ آپ ہی رکھ دے گا کھول کے سامنے پڑھ. تو ایمان والوں کا اس کتاب میں ایمان لکھا ہوگا. ایمان والوں کے اعمال جو قبول ہوئے ایمان کی برکت سے اخلاص کی برکت سے وہ سارے اعمال کہیں نمازیں لکھی ہوئی ہیں کہیں روزے لکھے ہوئے کہیں حج لکھے ہوئے ہیں 10 حج لکھے ہوئے ہیں 5 عمرے لکھے ہوئے ہیں اتنا قرآن لکھا ہوا ہے اتنی قرآن کی کلاسیں آئے یہ سارا نوٹ ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے. میرے بھائیو یہ سب لکھی جا رہی ہے نیکی ذرہ برابر یہ نیکی نوٹ ہو رہی ہے ذرہ برابر بھائی نوٹ ہو رہی ہے. سب ایمان والوں کے اعمال نامے میں نیکی لکھی ہوئی ہیں طرح طرح کی لکھی ہیں. کہیں قربانی کر رہا ہے کہیں زکات دے رہا ہے کہیں صدقہ خیرات کر رہا ہے کوئی ساری ایمان کی برکت سے اور اخلاص کی برکت ساری نوٹ ہوگی مومن کے اعمال نامے میں. اور جب مشرک کا نامہ مال آئے گا اس کے سامنے تو اس کی نیکی کوئی ہوگی نہیں اس میں. مشرک کے اعمال نامے میں کوئی نیکی کیونکہ شرک کی وجہ نیکی ساری کیا ہو جاتی ہے اس کی مشرک کی نیکی نہیں ہوگی. کیا ہوگا مشرک کا شرک لکھا ہوا ہوگا اس کے اعمال نامے اور شرکیہ باتیں وہ لکھی ہوئی ہوں گی
کون سی؟ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھو، کھولوں مسئلہ؟ کیوں کہ نہ کھولوں؟ اللہ ناراض نہیں ہونا، ٹھیک ہے، حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن جب سمجھ آ جائے نا تو پھر اس سے میٹھی شے ہو رہی ہے۔ مشرک کے نام اعمال میں کیا لکھا ہوگا؟ المدد یا رسول، یہ جو کہتے ہیں نوٹ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بولو، زبان سے بول کر لکھا جا رہا ہے، جو کرتے نوٹ ہو رہا ہے، زبان سے کہتے ہیں نا لوگ المدد یا رسول، یہ لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اسما قالنا، یہ نوٹ ہو رہا ہے، شرکیہ جملے نوٹ ہو رہے ہیں میرے بھائیو، ہر دم پکارو یا رسول اللہ، یہ شرکیہ جملہ نوٹ ہو رہا ہے، لکھا رہا، تیرا کھانا تیرے ہی گیت گاواں، لکھا جا رہا ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بعد اب تک یہ سب لکھا جا رہا ہے۔ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، جی پردو جولی میری یا محمد، یہ شرکیہ جملے سب نوٹ ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونیاں، سد لو مدینے آقا کرو بگڑی بنا لو، کتنا میں بتلاؤں، کتنا شرک بک رہے ہیں لوگ، یہ سارا لکھا جا رہا ہے، نوٹ ہو رہا ہے۔ اور کہتے ہیں اللہ کہ مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، کشتی کون پار لگاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ پتا نہیں آپ نے عرص کا اسلام واقعہ، نبی کی کشتی پھنسی، نبی کی وجہ سے پھنسی، نبی اپنی کو کشتی کو پار نہیں لگا سکتا، اللہ کے علاوہ اور کون تو کشتی پار لگائے؟ تو کشتی کون پار لگاتا ہے؟ ولی، نبی ولی کشتی پار نہیں لگاتے۔ کہتے ہیں کہ میری کشتی، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، ہے جی۔ کبھی کہتے ہیں مولا علی مدد، مولا علی مشکل کشا، کبھی کہتے ہیں کہ نظر کرم کی کر دو شاہ جیلانی، کبھی کہتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، ہے جی۔ کبھی کہتے پاک پٹن پہ آن کھلوتی بیڑی میری بننے لا، کبھی کہتے باول حق بیڑا تک بام بری، یہ سب شرکیہ جملے ہیں اور یہ لکھے جا رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں نا بھائی، یہ نوٹ ہو رہے ہیں، یہ لکھا ہوا مشرکیہ حالہ کہ میرے بھائیو بچ جاؤ شرک سے، شرک سے بچ گئے نا انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ میرا ایمان ہے، گناہ گار ہیں ہم، ٹھیک ہے، عمل کرنے چاہیے، ایمان کی طرف عمل بھی ہے کرنے چاہیے، جی۔ جری نہیں ہونا چاہیے کہ مومن ہے تو جو مرضی کرے، نہ بچو گناہوں سے، بچو، اگر گناہ ہو گئے بشری تکالیف اللہ توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے بیڑا پار کر میرا ایمان۔ قرآن کو نہیں چھوڑنا، ایمان کو نہیں چھوڑنا، عقیدے پکے کر لو، اس شرک کی گندگی ملاوٹ نکال دو۔ امید ہے میرا خیال قرآن کی وجہ سے اللہ نکال دیے گندگی، کیوں بھی نکلی ہے کہ نا، اللہ نے گندگی شرک کی انشاءاللہ نکال دی ہے قرآن کی برکت سے، ہر روز قرآن سنتے ہیں الحمدللہ۔ لکھا ہوا ہوگا اللہ پاک فرمائے میرے بندے پڑھ اپنی کتاب کو، تو پڑھ اور اپنا حساب بھی لے اور فیصلہ بھی کر، تو جنت کے قابل ہے یا تو ہی بتلا، یہ کر کے کیا ہے؟ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے راہ پائی تو اسے راہ پائی اپنے نفس کے لیے، جس کو نیکی کی اس کا ثواب اسی کو ملے گا، اللہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں جی، جتنی ہم نیکی کرتے ہیں کوئی فائدہ، ساری دنیا بھی نیکی کرے مچھر کے پر کے برابر اللہ کا فائدہ نہیں ہو سکتا، ساری دنیا گناہ کرے تو مچھر کے پر کے برابر اللہ کا نقصان نہیں ہو سکتا، جو اس کو نیکی کرتا ہے اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ کو برا گمن ذل فانما یضل علیہ، جو کو گمراہ ہوتا ہے تو اس گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا، اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا، بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا دن قیامت کے بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو وزیر بادشاہوں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں اور لوگ ایک دوسرے کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، لیکن دن قیامت کے کوئی کسی گناہوں کا بوجھ یہ نہیں ہوگا کرے کوئی پڑے کوئی نہیں، جو کرے گا وہی پڑے گا، اپنے گناہوں کا بوجھ اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک بھیجتے ہم کسی رسول کو، اللہ پاک کسی قوم کو ویسے ہی عذاب نہیں دیتے، جی اس قوم کی طرف پہلے اللہ پاک فرمایا ہم کیا بھیجتے ہیں؟ رسول بھیجتے ہیں، پھر وہ جا کے ہمارے احکام ان کو بتلاتا ہے، تو جب نافرمانی کرتے ہیں ہمارے احکام کی پھر لطر پڑتا ہے، پھر ان کو سزا دی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی بستی کو تو امرنا، ایک تمہارے اس کے امرنا بمانے امرنا کے کہ وہاں کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں نا بستی والے، ان کو ہم امیر بنا دیتے ہیں، حاکم بنا دیتے ہیں امیر لوگوں کو، تو پھر جو حاکم بنتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں کو مطاعت ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دے کے
نافرمانی کرنے لگ جاتے ہیں. تو دوسرے کا معنی یہ ہے کہ ہم جب کسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں نا تو اس بستی خوشحال لوگ ہوتے ہیں کسی نبی رسول کے ذریعے اس تک اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں خوشحال وہ اللہ پاک کو پیغام کو مسرت کر کیا کرتے ہیں ففسقوا فیہا پھر نافرمانی. جب وہ نافرمانی کرتے ہیں بڑے لوگ پیسے والے جو لوگ ان کو بتا ہوتے ہیں وہی ویسے ہی کام کرتے ہیں. تو جب یہ دونوں رل مل کے کیا کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں ففسقوا فحق علیہ القول اس بستی میں پھر اللہ کا قول عذاب والی بات ثابت ہو جاتی ہے. حجت قائم ہوگی اس بستی پہ فرد جرم عائد ہو جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے فدمرناھا تدمیرا ہم اس بستی کو برباد کر دیتے ہیں. برباد کا مطلب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کے اس کو جڑوں سے ہی اکھیڑ دیتے ہیں. اس کو بستی بنیادوں سے جب بستی بنیادوں سے اکھڑی جو بستی میں رہنے والے لوگ وہ کہاں بچیں گے وہ تو پہلے مریں گے. جب بستی کو یہ لوگ ہم بنیادوں سے ہی اکھیڑ دیتے ہیں ان کی بنیادیں بھی نہیں چھوڑتے جڑیں بھی نہیں چھوڑتے جو رہنے والے لوگ کہاں بچیں گے وہ پہلے مریں گے. اللہ وکم اہلکنا من القرون من بعد نوح. یا اللہ پاک مکے والوں کو تنبیہ فرمائے مکے والوں نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو تم سے جتھے میں زیادہ تھے پارٹی میں آدمیوں میں باڈی گارڈوں میں پیسے ٹکے میں جی مال میں بہت تم سے زیادہ تھے وہ نہیں چھوڑے ہم نے. تم کیا شے ہو باز آ جاؤ کفر شرک کو چھوڑ دو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. ان سے وہ برباد کیے اسی طرح ہلاک کر دیں گے برباد کر دیں گے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی ہے آپ کا رب محبوب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر اور دیکھنے والا. کسی اور کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا رب بھی کافی ہے کہ آپ اپنے بندے گناہوں سے باخبر بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. میرے بھائیو صرف اللہ پاک اللہ بندوں کے گناہوں سے باخبر نہیں ہے بلکہ ذرے ذرے کی خبر ہے. اللہ پاک کو ذرے ذرے کی ہر چیز کی خبر ہے. اور صرف ہمیں نہیں دیکھ رہا اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور بیک وقت دیکھ رہا ہے. فرمایا من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء. جو شخص ارادہ کرتے ہیں دنیا کا اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. لیکن اللہ پاک یہ فرما رہے توجہ کرنا کہ جو شخص دنیا کا ارادہ کرتا ہے دنیا چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. کیا ما نشاء جو ہم چاہتے ہیں جو مانگتا ہے نا وہ نہیں دیتے ہم اپنی مرضی سے دیتے ہیں دنیا. سبحان اللہ ہم اپنی مرضی جو وہ مانگ رہا ہے دنیا کر رہا دیتے تو ہیں دنیا لیکن اپنی مرضی سے دیتے ہیں. جو مانگ رہا ہے وہی ہم اس کو دیں. اور لمن نرید ہر دنیا مانگنے والوں کو نہیں دیتے ہم جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. یعنی ہر دنیا والے کو ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. اللہ پاک فرما رہے ہیں فرمایا جب وہ دنیا مانگتے ہیں اور ہم دنیا دے دیتے ہیں ان کو پھر کیا ہے ثم جعلنا لہ جہنم پھر ہم اس کے لیے جہنم بنا دیتے ہیں. تو جب اس نے جنت کے لیے کام ہی نہیں کیا سارے کام ہی جہنم کے لیے کیے ہیں. کفر کیا شرک کیا پھر اللہ پاک کی بغاوت نیکی کی نہیں ایمان نہیں تھا نیکی کی ایمان کے بعد ساری مرتد ہوگی. جہنم سے بچنے کے لیے کام ہی نہیں کیا جنت کے لیے جانے کو کام ہی نہیں کیا ہے تو پھر کیا ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں جہنم بنا دیتے ہیں. پھر یصلاھا جی تو پھر وہ کیا اس میں داخل ہوگا جہنم میں اور عزت کے ساتھ نہیں داخل ہوگا. جنتی عزت کے ساتھ جائیں گے جنت میں پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے فرشتے سلام کریں گے خوش خوش جائیں گے ہنستے مسکراتے روشن چہرے لے کے جائیں گے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے بھائی. اللہ کی رضا سے جائیں گے اللہ خوش ہوگا جنتی آپس میں خوش ہوں گے فرشتے بھی خوش ہوں گے سلام آ رہے ہوں گے اللہ پاک کی طرف سے فرشتوں جنتی سلام کر رہے ہوں گے. جی وہ منظر روح پرور منظر ہوگا عجیب ہی منظر ہوگا. اللہ ہم سب کو بھائی نصیب فرمائے. انشاءاللہ امید رکھو یقین رکھو یہ تھوڑی سی زندگی کیا ہے 60 سال 70 سال ہے جی 80 سال اس سے پہلے ہی کئی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے تو 80 سال کا ہو گیا وہ بھی پیارے ہی ہے اللہ کو. کیا ہے 80 سے بوڑھا ہو گیا دانت نکل گئے آنکھیں بینائی ختم قانون سنوائی ختم بابا جی منزل پہ بیٹھ گئے گھر کی بہو نے ٹھکرا دیا محلے والوں نے چھوڑ دیا اولاد برباد کر گئی جیب خالی ہوگی بابا جی کی. کیا ہے یہ میرے بھائیو 80 سال 90 سال بس حوالے تو پھر کیا ہے کچھ بھی نہیں. مرنا ہے کہ نہیں. اور قرآن پڑھتے پڑھتے کیا ہو
قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کے جاؤ، انشاءاللہ یہ قرآن ساتھ ہوگا آپ کے، اللہ قرآن کی برکت تھوڑے دھو دے گا، قرآن کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، نبی کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، حوض کوثر بھی نصیب ہوگا، اللہ کے جھنڈے کے نیچے جگہ بھی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ کا فضل بھی ہوگا، جنت میں جاؤ گے قرآن کے ساتھ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب آگے مرضی بھائی، میں ہر روز یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، ریکویسٹیں کر رہا ہوں، عرضیں کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، میں کہہ ہی سکتا ہوں، بنا تو نہیں سکتا۔ اب آپ میرے ماشاءاللہ آپ کے خوش ہو رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں قرآن سن کے، اب اندر کا مجھے پتا کیا ہے، اندر کون جاتا ہے، دل کون جاتا ہے، دلوں میں کس کا قبضہ ہے، کس کا کنٹرول ہے، دلوں کی جانتا بھی کون ہے۔ اللہ کرے جیسے آپ کی باہر ہے ایسے اللہ آپ کے اندر بھی کرتے، جیسے چہروں سے خوش ہوتے ہو قرآن سن کے، اللہ کے دل سے بھی خوش ہو، دل سے بھی قرآن کو قبول کر لو، اللہ بیڑے پار کر دے گا انشاءاللہ قرآن کی برکت سے۔ ہاں جی، پھر کیا وہ دنیا دار جس نے دنیا ہی مانگی، دنیا میں مست رہا، دنیا کی فکر کرتا رہا، آخر فکر ہی نہیں کی، نہ ایمان نہ کچھ عمل کچھ بھی نہیں، وہ جہنم میں داخل ہوگا، ذلیل و خوار ہو کے داخل ہوگا، عزت نہیں، مدحورا، دھکیلا ہوا، دھکے دے دے کے فرشتے کو جہنم میں ڈالیں گے، کسیٹ کے کھینچ کے جہنم کے اندر پھینکیں گے فرشتے اس کو۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا، وسعی سعی، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، پھر ارادہ بھی کیا، یہ کوشش ہی آخر بن جائے، نماز پڑھنی، قرآن سمجھنا، بیٹھنا، وقت دینا، قرآن سے محبت پیار سمجھنا، ہے جی، اللہ پاک کے احکام پہ عمل کرنا، یہ کوشش ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، پھر آگے شرط، ایک آخر کا ارادہ بھی ہے، کوشش بھی، لیکن کیا ہے ساتھ ساتھ مومن، ایمان شرط ہے میرے بھائیو، ارادہ بھی ہو، کوشش بھی ہو، نیکی بھی ہو، لیکن ایمان نہیں، شرک کر رہا ہے، کوئی نیکی کوئی ارادہ اس کا قبول نہیں ہوگا۔ ارادہ بھی ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، ساتھ کیا ہے، ایمان بھی ہے، مومن بھی ہے، پھر اس کی نیکی قبول، ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے تین چیز، ایک تو ایمان ہو، دوسرے اخلاص ہو، جو نیکی کرے کس کو راضی کرنے کے لیے، اور تیسری چیز نبی کی سنت کے مطابق نیکی ہو، نبی کی سنت میں اس نیکی کی مور ہو، وہ پھر نیکی قبول ہوگی اللہ کے دربار میں۔ ایمان پہلی شرط، دوسری شرط اخلاص اللہ کے، تیسری شرط وہ عمل قرآن سے ثابت ہو، نبی کے فرمان سے، نبی کی سنت کا ٹھپا مور ہو اس کے، پھر وہ نیکی اللہ کے دربار انشاءاللہ قبول ہوگی۔ فرمایا وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہی لوگ ہیں کہ جن کی نیکیاں قبول ہوں گی، جن کی نیکیاں آخر کا ارادہ بھی ہے، کوشش بھی ہے، مومن بھی ہے، اخلاص بھی ہے، نبی کی سنت کے مطابق عمل ہے، تو ان کی نیکیاں کیا ہوں گی اللہ کے دربار میں، قبول ہوں گی، منظور ہوگی، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ اللہ مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ مسلمان تم کہتے ہو کہ ہم کافر ہیں، مشرک ہیں، پیڑے برے ہیں، تم کہتے ہو ہم کو، پھر اللہ ہمیں نعمت کیوں دے رہا ہے؟ یہ سوال کرتے تھے کہ ہم برے ہیں، تم کہتے ہو مشرک ہو، جنت میں جاؤ گے، کافر ہو، یہ ہوگا وہ، تو پھر یہ نعمت اللہ ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ پاک نے ان کا جواب دیا، کُلًّا نُمِدُّ، سب کو ہم دیتے ہیں، سب کو، کوئی مانے اس کو بھی دیتے ہیں، کوئی نہ مانے اس کو بھی دیتے ہیں ہم۔ اللہ اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے دنیا میں، دشمنوں کو بھی دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ نمرود پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے قریب موسیٰ کا بھی رب ہے، لیکن رزق کا دروازہ فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا، قارون اور حمان پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، رزق کا دروازہ ابو جہل پہ، ابو لہب پہ، اللہ سب کو دیتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو دیتا ہے دنیا میں۔ فرمایا کُلًّا نُمِدُّ، سب کو ہم دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، یہ دنیا طلب کر رہے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں، جو آخرت طلب کر رہے ہیں ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ فرمایا من عطاء ربک، محبوب یہ سب تیرے رب کی عطا ہے، سبحان اللہ، کون سارے یہ سب جو ہے کس کی عطا ہے؟ یہ جو مل رہا ہے، جو 18,000 یا کم و بیش مخلوق کو یہ کون دے رہا ہے؟ کون کھلا رہا ہے؟ کون پلا رہا ہے؟ کون پال رہا ہے؟ کون ان کی پریشانی دور کر رہا ہے؟ ہر دروازے کو یہ فرمایا یہ تیرے رب کی عطا ہے، اس میں کسی نبی ولی پیر فقیر سے کوئی عمل دخل نہیں کر رہا، برابر یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک ہی نہیں سکتا، تیرے رب کی عطا کو ان کو روک ہی نہیں سکتا۔ میں اور مانا
کروں؟ محبوب تیرے رب کی عطا کو روکنے والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا اور جمن ہی نہیں دیتا جو اللہ کی عطا کو روک لے میرے بھائیوں. جو اللہ نے عطا کرنا ہے وہ اس کو ملے گی، اس کو روک نہیں سکتا. جس کو بیٹا دینا ملے گا، جس کو خوشحالی دینی وہ ملے گی، اس کو عزت دینی ملے گی. موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے پہلے بھی ایک دو واقعہ سنایا اور سن لو. ٹور پہ جا کے اللہ کے ساتھ باتیں کرتے تھے. کتنا شان ہے نبی کا، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنا وہ تھوڑی بات ہے. ادھر سے اللہ پاک بول رہے ہیں، کچھ اللہ کی آواز آ رہی ڈائریکٹ، کوئی ادھر میں واسطہ نہیں ہے، کوئی جبریل سلسلہ نہیں ہے، اللہ پاک کی آواز آ رہی بول رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سن رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی گفتگو کر رہے ہیں. کتنا شان والا نبی. ٹور پہ جا کے گفتگو کیا کرتے اللہ پاک کے ساتھ. ٹور پہ جانے لگے تو ایک امیر آدمی تھا، بہت امیر، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. تو اس نے کہا موسیٰ اللہ سے باتیں کرنے جا رہے ہو، میرے سنیہ لے جاؤ، پیغام لے جاؤ میرا. عرض کرنا اللہ پاک سے کیا پیغام ہے؟ تو اللہ سے کہنا کہ اللہ تم نے مجھے بڑا دے دیا دنیا، بہت سونے چاندی کے ساتھ کوٹھے بھر گئے، رزق گلہ مویشی ڈنگر فصلیں بہت گڑے نہیں جاتے، تو میں رج گیا بہت، میری پشتوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تم نے دے دیا. اب اللہ سے کہنا کہ جو مجھے دینا ہے وہ کسی اور کو دے دے. مجھے بہت دے دیا اللہ پاک تو نے، میرے ختم ہی نہیں ہونا. سونے چاندی کے کوٹھے ڈھیر لگا دیے، مال و دولت کے، اولاد بھی، ہر شے باپ، یہ ختم ہی نہیں ہونا. اللہ بس اب میں رت گیا، اب میرے حصے کسی اور کو، یہ میرا پیغام ہوگا. ٹھیک ہے. آگے تھوڑا چلے، آگے ایک ملنگ پڑا تھا زمین پہ، اس کے بعد کپڑے بھی نہیں تھے پہننے کے لیے، بیٹھتا اوپر اپنے مٹی لیتا ڈالا ہوا تھا، صرف یہ رنگا تھا تیرا، باقی سارا کچھ کس میں تھا؟ مٹی میں. تو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ اللہ سے ملنے باتیں کرنے جا رہے ہو، میرا بھی پیغام عرض کر دینا. کیا کہ اللہ مجھے کچھ دے. وہ ملنگ کہتا مجھے کچھ دے، وہ کہہ رہا کہ نہ دے، تو دے دیا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کچھ دے. موسیٰ علیہ السلام ٹور پہ تشریف فرما ہوئے لے گیا، 10 باتیں کی، گفتگو کی، جی باتیں کرنے جانے لگے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ بارے صاحب موسیٰ کوئی بات رہ تو گئی نہیں، ساری باتیں ہو گئی. اللہ بات وہ 2 باتیں رہ نہیں گئی. وہ امیر آدمی جو تھا اس نے پیغام دیا تھا اور ملنگ کی عرض پورا ہے، ہاں یا اللہ وہ تو رہ گئی ہے. اللہ پاک نے پھر اس امیر آدمی نے کہہ دینا کہ میری نہ شکری کر. وہ شکر کرتا ہے، جائے جائے شکر کر رہا ہے. میں بافر میں سے نعمتیں سے نواز رہا ہوں، جیسے شکر کرتا رہا کر، میں نعمتیں دی جا رہا ہوں اس کو کہنا شکری کر، ٹھیک ہے، نعمتیں ختم ہو گئی. اور ملنگ کو کہا، اس کو کہہ دینا میرا شکر کر. ملنگ کو کہہ رہا کیا کہنا؟ شکر کر. بس امیر آدمی کو کیا کہنا؟ شکریہ. موسیٰ علیہ السلام آ گئے. امیر آدمی کو تیرے لیے اللہ پاک یہ پیغام ہے کہ تو نہ شکری کر، چلیے نعمتیں ختم ہوگی. تو جب اس نے بات سنی وہ گش کھا کے پھر زمین پہ گر گیا کہ میں نے شکریہ کروں، اللہ پاک اتنا اللہ پاک نے مجھے کرم کر دیا، تو شکریہ کروں میں؟ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی اتنا پریشان ہوا، کش کھا کے زمین پہ گر گیا. اور ملنگ وہی بڑا تھا. تو ملنگ نے کہا کہ ملنگ تیرے اللہ پاک یہ حکم تو اللہ کا شکر ادا کیا. ملنگ نے کہا دیتا کی ہے مینو، کہا شکر کرا کی دیتا مینو، کس کا شکر کروں میں؟ اللہ پاک نے چڑھیا غصہ، ہوا حکم دیتا اللہ پاک نے، نیری نیری نے پہلے مٹی لائی کے ننگا کیا، ننگا چوک کے مارا پہاڑا ٹھاس کے. اللہ نے فرمایا بخش، تجھے کو کیا نہیں دیا، اور تجھے پیدا کیا، تجھے زندگی دی، تجھے صحت دی، آنکھیں دی، کان دیے اور دل دماغ دیا، ہاتھ دیے، پاؤں، طاقت دی، بدبخت کما کھا. میلا بیٹھے اچھے لوگوں نے میں دیکھ لیا تو بدبخت کما کھا، اچھے دیتی تو تیرا قدور ہے. اللہ تو میرے بھائیو آج بھی جو لوگ بازاروں میں بیٹھے ہیں نا، اللہ گدی نشین، یہ کوئی کام نہیں کرتے، نہ وہ کارخانے چل، نہ ملے، نہ بسیں چلاتے ہیں. وہ بازاروں پہ جو گلے رکھے ہوئے پیسے لوگ غیر اللہ کے نام کے حرام نظریں نیازیں اور بکرے چھترے دے کے کال خود جا رہا اچھا جا رہی ہے وہاں غیر اللہ کے نام کی. تو اللہ کے نام کی تو ٹھیک ہے حلال ہے، وہ غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہاں جا رہے ہیں جی. تو وہ حرام ہے جو غیر اللہ کو راضی کرنے کے، بکرا چھترا پٹارا اچرا جو بھی ہے وہ سب حرام ہو جاتا ہے. اللہ کے نام کا بکرا، اللہ کے نام کا چھترا، نیاز سب 11ویں اللہ کے نام کی سب حلال ہے. اگر کسی اور کے نام کی ہے کہ بابا راضی ہو، پیر راضی ہو، فلاں راضی ہو، پھر وہ حرام ہو جاتی ہے. پاوے دیگ ہے، چاہے وہ 11ویں ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے، پھر وہ حرام ہے. یاد ہے وہ تو نظریں نیازیں بکرے وہ کھا رہے ہیں، ان سے اپنا کام چلا رہے ہیں. تو میرے بھائی اللہ پاک ہم سب کو
حلال کھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر کی کھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور مانگتا ہے انسان برائی کو جیسے مانگتا ہے بھلائی کو۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور جو انسان کیا ہے الفاظ ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور بنایا ہم نے رات کو دن کو آیتیں دو نشانی، فَمَحَوْنَا، بس مٹا دیا ہم نے آیت اللیل رات کی نشانی کو، وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرًا، اور کر دیا ہم نے دن کی نشانی کو روشن، تب تک وہ فضل تک تلاش کر دوں فضل اپنے رب کا، وَلِتَعْلَمُوا، تاکہ جان لو تم کتنے سالوں کی، اور حساب کو، وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو ہم نے قرآن میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی لازم کر دیا ہم نے اس کی نیکی بدی کو اسے گردن میں، وَنُخْرِجُ لَهُ، اور نکالیں گے ہم اس کو دن قیامت کے کتاب کی شکل میں، یلقاہ، پائے گا اس کو منشورہ، کھلا ہوا۔ اقرا کتاب اللہ فرمائیں گے پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنے نفس کا حساب لینے کے لیے تو ہی کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے راہ پائی اپنے نفس کے لیے، ومن ضل فانما یضل، جو گمراہ ہوا اس کی گمراہی کا وبال اسی پہ پڑے گا۔ ولا تزر وازرۃ، نہیں کوئی اٹھائے گا بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری، بوجھ دوسرے کا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، نہیں ہم عذاب دینے والے یہاں تک بھیجتے ہیں ہم کسی رسول کو۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں نولی کریے ہلاک کریں کسی بستی کو، امرنا، تو حاکم بنا دیتے ہیں ہم مترفیہ اس بستی خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں اس میں نافرمانی کرتے ہیں، حق علیہ القول، تو اللہ کا عذاب والا قول اس بستی میں کیا ہو جاتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها، پس برباد کرتے ہیں ہم اس بستی کو، تدمیرہ، برباد کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، کتنی ہی من القرون بستی ہیں ہلاک کی ہم نے، من بعد نوح علیہ السلام کے بعد، وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیر بصیر، کافی آپ کرم محبوب اپنے بندوں کی خبر، اپنی بندوں کی گناہوں سے باخبر، بصیرہ، اور دیکھنے والا۔ کافی آپ کا رب اپنے بندوں کی گناہوں کی خبر رکھنے والا اور اپنے بندوں کو دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو چاہتا ہے دنیا کو، عجلنا لہ بہا، تو ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں، مان چلے کہ جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، واسطے جس کے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر کر دیتے ہیں ہم اس کے لیے جہنم، یصلیٰ، جہنم میں داخل ہوگا، مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کے، مدحورا، دھکیلا ہوا۔ ومن اراد الآخرہ، جو ارادہ کرتے ہیں آخرت کے ساتھ، وسعیٰ، اور کوشش کرتا ہے اس کے لیے، اور کوشش کرتے ہیں واسطے کوشش، وہ مومن، اور وہ مومن میں، فاولئک کان سعیہم، ان کی کوشش جو ہے قبول ہوگی اللہ کے دربار میں۔ کلن نمد، سب کو ہم دیتے ہیں، ہؤلاء و ہؤلاء، طالبان دنیا کو بھی اور طالبان آخرت کو بھی ہم دیتے ہیں، من عطاء ربک، محبوب تیرے سب تیرے رب کی عطا ہے، وما کان عطاء ربک محظور، ربی کا محظور، اور آپ کے رب کے عطا کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں جی بیٹھو سارے ساتھی بھائی بیٹھو، ہاں جی نماز بھائی بیٹھے سارے ساتھی، ہاں جی نماز میں بدلے آدھی سارے ساتھی، کوئی دیکھ رہا ہے ستا رہے آج، اور ساتھی جی ماشاء اللہ بھائی اسکر صاحب، ہاں یہ نہ کہ اگر 100 روپئے سے رکھے کرو اپنے آپ ہی کہنے ماشاء اللہ، اور کون بھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ گئے تھے ماشاء اللہ، اور جی سب ساتھی آئے ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی، پکے ہو جو اللہ آپ کو پکا کر دے، پانچ نماز پڑھانے والا بنا دے اللہ آپ کو، بہت بڑی ایک ہی ہے نماز، یہ دوسرا رکن ہے اسلام کا، دوسرا رکن ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ پڑھو نہ چھوڑنا، آسان طریقے سے بعد نماز پڑھنے کی کوشش کرو، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرو، اس سے پیچھے نہ رہو۔ بس 100 ہی بنے آج یہ جتنے پیسے ہیں نا، یہ آپ کے نا، ہم انشاءاللہ یہ آپ ہی لگائیں گے، دوسروں کی شکل میں، کسی شکل میں، یہ آپ ہی لگائیں گے انشاءاللہ، اس کی فکر نہ کرے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، جزاک اللہ۔ اللہ پکڑ رہی ہے۔